کہ جدا ویزا ریجیکٹ ہویا وہی کنسلٹنٹ بن گیا. اچھا, کیونکہ اس کو پتا جو چل جاتا ہے کہ یہ سٹیپ ہیں تو بس ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے نا سیٹ اپ لگا کے بیٹھ جاتا ہے. ایسی مثالیں ہیں, بہت مثالیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, فیک کنسلٹنسی یا فیک کنسلٹنٹ, میں نے وہ کافی ویڈیوز دیکھی ہیں. اب میں خیر اس کو تمہید میں نہیں جاؤں گا, آسان لفظوں میں پوچھوں گا آپ سے, فیک کنسلٹنسی کیا ہے, فیک کنسلٹنٹس کیا ہیں؟ اچھا سر جی, فیک کنسلٹنسی یا فیک کنسلٹنٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ ہمارے لیے ذرا پریشانی کی باعث ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا فیک کنسلٹنسی, اچھا وہی آپ کا لفظ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی ایجنٹ اور کنسلٹنٹ کی. جو ایجنٹ ہے وہ فیک آئے گا, اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, کوئی اس کی گرومنگ نہیں ہے, کوئی اس کی پریکٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی اٹھے گا. اچھا میں نا عموماً ایک لائن استعمال کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو رول آ چکا ہے کہ جدا ویزا ریجیکٹ ہویا وہی کنسلٹنٹ بن گیا. اچھا, کیونکہ اس کو پتا جو چل جاتا ہے کہ یہ سٹیپ ہیں تو بس ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے وہ اپنا سیٹ اپ لگا کے بیٹھ جاتا ہے. ایسی مثالیں ہیں, بہت مثالیں ہیں, بہت مثالیں ہیں. تو پھر یہ لوگ ادھر ہی جاتے ہیں. سر ہمارے لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ جو آ کے بہت زیادہ بولتا ہے, بہت زیادہ سبز باغ دکھاتا ہے, بس ہم اس کے پاس جاتے ہیں. وہ کنسلٹنٹ اچھا ہے, وہ اچھا کنسلٹنٹ ہے. یہ ہمارا المیہ ہے, جس کے بعد پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا, وہ ہمارے پیسے, ہمارا غلط یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, ہمارا ریفنڈ نہیں آ رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ تمام چیزیں. اچھا, بینک اسٹیٹمنٹ ہم نے آپ سے پوچھ لی. اسکالرشپس کے حوالے سے کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئیں, فلاں یونیورسٹی اتنی اسکالرشپس دے رہی ہے, یا یہ اسکالرشپ ہے, یہ اسکالرشپ ہے. یہ واقعی یونیورسٹیز کیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے طلبہ و طالبات کو اسکالرشپس دیتی ہیں؟ جی بالکل دیتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں. اور الحمدللہ پاکستانی طلبات جو ہیں, طلبہ اور طلبات جو ہیں, وہ پوری دنیا میں پڑھتے ہیں, کوئی دو رائے اور نہیں ہے. ان کی تعلیم یا ان کے اچھے گریڈز یا ان کی تمام چیزوں کو باہر دنیا میں تسلیم بھی کیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں اس میں ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اسکالرشپس میں بھی جی فرق ہے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو اسکالرشپ دے دیتی ہیں اسٹارٹ میں. لائک میں آپ کو یو کے کی مثال دیتا ہوں کہ یو کے میں موسٹلی یونیورسٹیز جو ہے نا, وہ آپ کو جب ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں نا, تو وہ 2000 3000 4000 5000 جتنی بھی ان کی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو فوراً ہی دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے فری اسٹڈی پہ جانا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو فری اسٹڈی کے لیے بھی آپشنز ہوتی ہیں. بہت سی کنٹریز ہیں, جیسے دیکھیں اس وقت اٹلی پاکستان میں بہت بوم پکڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں بچوں کو فری ایجوکیشن ملتی ہے اور اس پہ اسٹیپنڈ بھی ملتا ہے ان کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی کنٹریز ہیں, آئی تھنک ناروے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. جرمنی فری ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت اچھا جو ہے وہ ایک ڈیسٹینیشن ہے. لیکن یہ چیز جو ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹس یہاں پہ بھی ذہن صاحب پوری کر کے جانی ہے. وہ بالکل اسکالرشپ دیتے ہیں, چاہے اسکالرشپ ہو, چاہے اسٹڈی ویزا اپلائی کرنا ہو, یونیورسٹی کا انٹرویو دینے کے باوجود آپ نے امبیسی کی ریکوائرمنٹس پوری. جی سر, امبیسی کی ریکوائرمنٹ جو ہے. اچھا اب ایک بات یہ ہے, یہاں ہم جب ایڈمیشن لیتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, بالکل, ہمیں ایڈمیشن مل جاتا ہے نا, بالکل, ٹھیک ہے. لیکن اس ایڈمیشن ملنے کے بعد, ٹھیک ہے, یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ہم باہر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا اس کی یہ کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ یہاں سے ہم نے ڈگری لی ہے تو اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم ڈائریکٹ جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ویزا بھی مل جائے گا. تو ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی جگہ پہ. اچھا آپ کو میں یہ بھی بات بتا چلوں, پاکستان میں بھی باہر سے لوگ پڑھنے آتے ہیں, ایسی ہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپنی ریکوائرمنٹس یا چیزیں جتنی بھی ہماری ہیں وہ پوری کر کے آتے ہیں. اچھا, چونکہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ تمام تر یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو یا رہنمائی ہو جو اسٹڈی ویزا پر باہر جانا چاہتے ہیں. ایک طالب علم کو اسٹڈی ویزا اپلائی کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ زین بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں میں ایک چیز کا جو ہے نا وہ قائل ہوں, آپ بہت اچھی طرح اس چیز کو جانتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنے جو بھی الفاظ آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں میں ان کا رسپانسیبل ہوں. بالکل, اور میں یہاں تو چلیں جھوٹ بول دوں گا یا کوئی بھی سبز باغ دکھا دوں گا, لیکن میں اس کا بھی جواب دوں گا. ٹھیک ہے, بالکل. آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو کن اسٹیپس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں جی سب سے پہلے کنسلٹنٹ چوز کریں, ضرور چوز کریں. اگر آپ کے پاس خود اتنا نالج ہے اور آپ اتنے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ اپنا خود اپلائی کر لیں. بالکل, ہم سروس پرووائڈر ہیں, ہم آپ سے جو پیسے لیتے ہیں وہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیتے ہیں. ہم بھی وہی موسٹلی کام کرتے ہیں. ہم تھوڑا کر کے بہت زیادہ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. آپ کر سکتے ہیں, آپ ضرور کریں, ٹھیک, ورنہ سمجھ لیں آپ کو نہیں آئیڈیا, آپ ایک اچھا کنسلٹنٹ چوز کریں. آپ اس کنسلٹنٹ کے حوالے سے چیزیں دیکھیں, آپ دیکھیں وہ مارکیٹ میں کتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے کتنے اچھے ریویوز ہیں اور وہ کتنا اچھا کام کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ اس سے اپنی میٹنگ کریں,
آپ اسے اپنی میٹنگ کرنے کے بعد اپنا ہر ایک کویسچن پوچھیں, آپ کا رائٹ بنتا ہے, رائٹ بنتا ہے, ایک ایک چیز پوچھیں, یونیورسٹی, رینکنگ, ایڈمیشن, فیس, اسکالرشپ, کورس موڈیول, ویزا پروسیس, بینک اسٹیٹمنٹ, ڈاکومنٹ کی ٹیسٹیشن, ڈاکومنٹ کی ملیں گے کہاں سے, کیا کیا ڈاکومنٹ ہوں گے, میرا پاسپورٹ کتنا ویلڈ ہونا چاہیے, میرے فائنینشیل کیسے ہونے چاہیے, آپ کا حق بنتا ہے. یہ جھوٹ ہے, لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے. بھائی ہم سروس پرووائڈر ہیں, ہم بھی اپنے گھر کا چولہا جلانا چاہتے ہیں, ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم آپ سے جو فیس لیں گے ہم اس کے مطابق آپ کو سروسز پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ہم یہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ بھی جو ہمیں فیس دیں آپ ہم سے اس کے مطابق سروسز لیں, ڈیمانڈ کریں, آپ کا حق بنتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کیا کیا کن کن پیرامیٹرز کے اوپر جو ہے دیکھیں اسٹوڈنٹ نا اصل ایسے دیکھ لیں کہ یہ اسپیشلی اس طالب علم کے لیے ہے جو کنفیوز ہے, جس کو کچھ بھی نہیں پتا ابراڈ کا, اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا دیکھیں چاہیے؟ جی جو کنفیوز ہے بالکل اس کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ مارکیٹ میں بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرتے ہیں. ہاں ٹھیک, وہ بہت سی چیزوں میں آپ کو اسٹیٹ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس کے رسپانسیبل نہیں ہیں, ہماری سروس میں یہ ہے, ہم یہ سروس پرووائڈ کریں گے آپ کو, اس کے بدلے میں ہم یہ لیں گے, یہ دیں گے, یہ تمام چیزیں ہوں گی. جو بھی ایک بچہ جو کنفیوز ہے اس کو کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ آئے, وہ ملے, وہ بیٹھے, وہ بات کرے, وہ اپنے تمام جو اس کے ذہن میں سوال ہیں جہاں وہ کنفیوز ہے وہ سامنے رکھے. ہاں بالکل. پھر ان سوالوں کے جواب ہم سے لینے کے بعد اس پہ اپنی تھوڑی ریسرچ کرے. ٹھیک ہے, ریسرچ خود کرے. جی ریسرچ کرے. دیکھیں میرے پاس حسین صاحب ہی آ گئے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ میں یہ کروا دوں گا, میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کا اس یونیورسٹی میں اس بیس پہ اتنی فیس میں ایڈمیشن ہو جائے گا. سر آپ کا ریسرچ کرنا حق بنتا ہے نا. دیکھیں آپ ایک پاکستان سے ایک دوسری کنٹری میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا نالج ہی نہیں ہے, تو بھائی کیسے سرو کریں گے وہاں جا کے, کچھ تو خود بھی لینا. اچھا ایک یہ بھی چیز ہے, اکثر لوگ نا یہ بڑا اہم سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس ہمیں اچھا کنسلٹنٹ مل گیا, ہم نے بس وہ پاسپورٹ دے دیا ہے, پیسے دے دیے اور بات نہیں سر دیکھیں, اچھا کنسلٹنٹ پہ بھی اتنی ذمہ داری نہ ڈالیں. بات سنیں, دیکھیں اب کنسلٹنٹ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے, آپ کے پروسیس کو لے کے چل سکتا ہے. وہاں کون جا رہا ہے, آپ, رہنا کس نے ہے, آپ نے, تو سر وہاں کی چیزیں تو دیکھیں نا. ہاں بالکل, وہ تو آپ کا حق بنتا ہے نا. گائیڈ ہم کریں گے, الحمدللہ ہم بہت اینڈ تک بچے کو سپورٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے ساتھ جو بھی بچہ چلا ہے وہ ابھی تک بھی ہمارے ساتھ رابطے میں.